بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے ایوان صدر کا باغیچہ، ربڑی، چالان اور رائیونڈ۔ دو عام سے واقعات آج کے کالم کے محرک بنے ہیں۔ پہلے تو ایک ایسے ملک میں جہاں والد نے 32,000 کے عوض اپنی 2 بچیاں بیچ ڈالیں، اس کے وفاقی بجٹ میں ایوان صدر کے باغیچے کے لیے 30 کروڑ کا بجٹ مخصوص کیے جانے کی خبر ہے۔ ایوان صدر بھی ایسا جس کی واحد افادیت اور شہرت عمدہ لذیذ دہی بھلے اور ربڑی تیار کر کے وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دوسری خبر، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم درانی کے اسلام آباد میں سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر چالان کے متعلق ہے۔ درانی صاحب نے چالان کو اپنی توہین گردانتے ہوئے پرچی کٹوانے کی بجائے اسمبلی سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ مہذب قومیں عوام کے ٹیکسوں سے حاصل وسائل کی کیسے حفاظت کرتی ہیں؟ وہاں قانون کی علمبرداری کا اطلاق سب پر یکساں ہوتا ہے۔ ذرا اس کا مختصر سا اجمالی جائزہ ملاحظہ فرمائیے۔ کیا صدر بش کی بیٹی کا چالان نہیں ہوا؟ ہیلری کلنٹن کا لندن میں چالان ہوا؟ شہزادہ اینڈریو کا چالان ہوا؟ جب ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھے تو ان کے صاحبزادے بیئر پی کر گرے ہوئے تھے تو پولیس اٹھا کر تھانے لے گئی۔ چنانچہ ٹونی بلیئر بیگم کے ساتھ تھانے بلائے گئے اور اپنے بیٹے کی نیک چلنی کی ضمانت دے کر اسے رہا کروایا۔ برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ تیسری منزل پر 2 بیڈ روم کی معمولی رہائش گاہ ہے جس میں کوئی خانسامہ، کوئی ملازم اور کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ گھر کے تمام کام خاتون اول کرتی ہیں، جبکہ دروازہ کھولنا اور بند کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے دارالحکومت وائٹ ہاؤس میں اوباما کے تصرف میں صرف 2 کمروں کا اوول آفس ہے، جس کا مجموعی رقبہ 250 فٹ سے زائد نہیں ہے، جس میں چپراسی تک نہیں ہے۔ دنیا کا صدر مہمان کے لیے خود دروازہ کھولتا ہے، پردے کھینچتا ہے، فائلیں تلاش کرتا ہے۔ باقی وائٹ ہاؤس کا ایک بڑا حصہ ایک عرصے سے عجائب گھر قرار دیا جا چکا ہے، جہاں دنیا بھر کے سیاح ٹکٹ لے کر امریکی روایات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی رقم سے وائٹ ہاؤس اپنے اخراجات پورے کرتا ہے۔ آسٹریلیا کی آئینی حکومت کا سربراہ خود آتش دان میں لکڑیاں سلگاتا اور خاتون اول آرام کرسی پر بیٹھ کر سویٹر بنتی ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم ایک معمولی سے کمرے میں بیٹھتے ہیں جس کے ایک کونے پر ٹین کے چھوٹے سے راڈ پر جاپان کا جھنڈا لگا ہے، جبکہ میز پر لٹھے کا ایک معمولی سا میز پوش بچھا رہتا ہے۔ ناروے کا وزیر اعظم فلیگ والی گاڑی سے اتر کر خراب ہونے والی گاڑی کو خود دھکا لگاتا اور پھر یہ جا وہ جا۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری چھوٹے سے گھر میں رہتے، چٹائی پر سوتے، سڑک پر گاڑی رکوا کر کیلے کے چھلکے، پلاسٹک کے لفافے کچرے کے ڈبے میں پھینکا کرتے تھے۔ اندرا گاندھی جس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی تھی اس پر ڈائننگ شیٹ تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ عام قسم کی پلاسٹک پلیٹوں، جگ، گلاس اور سادہ سا ون ڈش کھانا۔ مصر کے جمال عبد الناصر فوج کے معمولی سے کوارٹر میں رہتے تھے اور ان کے بچے عام سکول بس میں سفر کرتے تھے۔ یہ تو تھی غیروں کی مثالیں۔ آئیے ذرا اپنے اسلاف کی درخشاں روایات
اور طرز عمل پر بھی نظر دوڑائیں۔ جناب عبدالرب نشتر نے اپنے بچوں کو سرکاری کار میں اسکول جانے کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جب پنڈی میں شہید کیا گیا تو وہ پھٹی ہوئی بنیان زیب تن کیے ہوئے تھے اور آپ کے اکاؤنٹ میں فقط 2 روپے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو مشرقی پاکستان کے دورے پر جانا تھا۔ ڈکوٹا جہاز کو ری فل کرنے کے لیے بھارت میں اترنا پڑتا، جو قائد کو گوارا نہ تھا۔ جدید جہاز کرائے پر لینے کی تجویز دی گئی تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور ڈکوٹا میں ہی اضافی ٹینکی لگانے کا حکم دیا۔ آخری ایام میں قیام زیارت کے دوران قائد کی بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ سیکرٹری نے کپورتھلا کے 2 باورچیوں کو بلایا اور جن کا تیار کردہ کھانا قائد کو بہت مرغوب تھا۔ اس روز قائد نے 2 لقمے کھائے اور کھانے کی تعریف کی، اور جب بتایا گیا کہ یہ کپورتھلا سے بلوائے گئے 2 باورچیوں کا تیار کردہ ہے تو ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا یہ غریب ملک کی ذمہ داری نہیں کہ وہ گورنر جنرل کو کھانے کی سہولت مہیا کرے۔ اخراجات معلوم کیے، ذاتی چیک بک سے رقم ادا کی اور باورچیوں کو رخصت کرنے کا حکم دیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اے ڈی سی نے پوچھا، سر اجلاس میں چائے سرو کی جائے یا کافی؟ چونک کر سر اٹھایا اور سخت لہجے میں فرمایا، یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ برطانوی شاہ کا بھائی پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا۔ برطانوی سفیر نے قائد کو درخواست دی کہ آپ انہیں ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہہ دیں، تو آپ نے فرمایا میں تیار ہوں، لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو برٹش کنگ کو بھی اس کے استقبال کے لیے لندن ایئرپورٹ پر آنا پڑے گا۔ اے ڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا۔ آپ نے کارڈ پڑھ کر پھینکا اور فرمایا، اسے کہو آئندہ مجھے شکل نہ دکھائے۔ ملاقاتی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ کے نیچے برادر آف قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان لکھ دیا تھا۔ زیارت میں سردی شدید تھی۔ کرنل الہی بخش نے نئے موزے پیش کیے، بہت پسند فرمائے۔ قیمت پوچھی تو بتایا گیا 2 روپے۔ فرمایا، کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ عرض کیا، سر یہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں۔ تو گویا ہوئے، میرا اکاؤنٹ بھی قوم کی امانت ہے۔ ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ موزے لپیٹ کر واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹریفک سارجنٹ نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا تھا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھاٹک بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ واہ! زیارت میں ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اور پوچھا کہ بیٹا میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو نرس نے عرض کی، سر میں پنجاب سے ہوں، اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں، آپ میری ٹرانسفر پنجاب کروا دیں۔ اداس لہجے میں جواب دیا، سوری بیٹی، یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کو اس میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ آج کے دور میں ان روشن ستاروں کی یہ باتیں الف لہروی اور افسانوی لگتی ہیں۔ ان ستاروں نے اپنے نور اور لہب سے ملک تشکیل دیا تھا۔ اب راج دودھ پینے والے مجنونوں کا ہے۔ اکبر کے 9 رتن تاریخ میں مشہور ہیں، لیکن آج تو 20 کروڑ افراد کی قسمت کا فیصلہ خاندان کے 3 افراد جناب نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ چودھری نثار اور خواجہ اسد کو بھی شامل کر لیں، یہ 5 پیارے ہو جائیں گے۔ آج سربراہ مملکت کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے سڑکوں کے تمام سگنل بند کر دیے جاتے ہیں۔ وزارت خزانہ کے انکار کے باوجود 26 کروڑ کی بلٹ پروف لیموزین اور پورے جہاز خریدے جا رہے ہیں۔ ایوان صدر کا سالانہ خرچ 1 ارب اور وزیر اعظم ہاؤس کا 55 کروڑ ہے۔ رائے ونڈ کی سیکیورٹی پر 40 کروڑ سالانہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔
چائے اور کافی کی کیا بات کیا، اب ایوان اجلاس میں پورا لنچ سرو کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم ماڈرن بلٹ پروف گاڑیوں، ماہر سیکورٹی گارڈز، شارپ شوٹرز اور انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز کے بغیر 10 کلومیٹر تک سفر طے نہیں کر سکتا۔ امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس کے استقبال کے لیے پوری حکومت ایئرپورٹ پر سجدہ ریز دکھائی دیتی ہے۔ آج کراچی کے ایئرپورٹ پر بھارتی اسلحے کے شکار بے گناہ پاکستانیوں کی ماؤں کو کفن بھیجے جا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم بھارتی وزیر اعظم کی والدہ کے لیے ساڑی کا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لندن سے تازہ اطلاع ہے کہ سر محل جس کی ملکیت سے آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو ساری عمر انکاری رہے، اب نیلام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسے مسمار کر دیا جائے گا۔ رائے ونڈ میں مور مرنے اور امرود چرائے جانے پر پولیس اہلکار معطل کیے جا چکے ہیں۔ افسوس صد افسوس، انسان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا۔ دنیا مقام عبرت ہے، انسان ایسے محلات بناتا ہے، قدرت ان سے چند روز رہائش گاہ، چند سال عجائب گاہ اور صدیوں عبرت سرا کا کام لیتی ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا ایوان صدر کا باغیچہ، ربڑی، چالان اور رائے ونڈ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز اور نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ان کو ملتے رہے۔ اگر ہو سکے، مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن کو، مجھے اور دوستوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔